أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما والذين لا يشهدون الزور اور عباد الرحمن وہ ہیں جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ اور جب وہ بیہودہ مجالس یا بیہودہ چیزوں کے پاس سے گزرتے ہیں مروا کراما عزت کے ساتھ شریفانہ طور پر گزر جاتے ہیں والذین اور عباد الرحمن وہ لوگ ہیں اذا ذکروا جب ان کو یاد دلائی جاتی ہیں بآیات ربہم ان کے رب کی آیات لم یخروا علیہا صما وعمیانا تو وہ ان پر اندھے بہرے ہو کر نہیں گرتے والذین اور وہ لوگ ہیں یقولون جو کہتے ہیں ربنا اے ہمارے رب ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین کہ آپ ہماری آل اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے وجعلنا للمتقین اماما اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا دے اولئک یہی لوگ ہیں یجزون الغرفہ جن کو بدلہ دیا جائے گا بالا خانوں کا اونچے اونچے محلات کا بما صبر ان کے صبر کی وجہ سے ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما اور ان کو پر دعا و سلامتی بھیجی جائے گی خالدین فیہا ہمیشہ ان بالا خانوں میں رہیں گے حسنت مستقرہ بہت اچھی جگہ ہے ٹھہرنے کی و مقام اور مستقل رہائش کی قل آپ فرما دیجئے ما یعبأ بکم ربی میرا رب پرواہ نہیں کرتا تمہاری لولا دعاؤکم اگر تم اس کو نہ پکارو فقد کذبتم پس تحقیق تم جھٹلا چکے ہو فسوف یکون لزاما پس ان قریب عذاب لازم ہوگا عباد الرحمن کی اوصاف بیان ہو رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے آگے ارشاد فرمایا کہ عباد الرحمن وہ ہیں جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے والذین لا یشہدون الزور اس کی بھی مفسرین کرام نے دو معنی فرمائے ہیں ایک تو یہ کہ وہ لوگ جھوٹی گواہی نہیں دیتے یشہدون الزور یشہدون یہ شہادت سے ہوگا گواہی دینے سے ہوگا تو مطلب یہ ہوگا وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے دوسرا معنی والذین لا یشہدون الزور وہ جھوٹ کی مجالس میں شریک نہیں ہوتے برائی کی گناہ کی غیبت کی مجالس میں شریک نہیں ہوتے ان بیہودہ مجالس سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں جھوٹی گواہی بھی نہیں دیتے وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا اور جب ان کا گزر بیہودہ جھوٹ کی مجالس سے ہو تو وہ شریفانہ طور پر گزر جاتے ہیں چھیڑ چھاڑ نہیں کرتے نہ وہاں پر بیٹھتے ہیں وہاں سے نکل جاتے ہیں تو یہ عباد الرحمن کا خاصہ ہے کہ وہ جھوٹی گواہی بھی نہیں دیتے جھوٹ کی مجالس سے بھی دور ہوتے ہیں اگلا خاصہ یہ ہے والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھی جاتی ہیں نصیحت کی جاتی ہے قرآن کریم کی آیات کے ذریعے تو وہ اندھے بہرے نہیں بن جاتے اندھے بہرے بننے کا مطلب یہ ہے کہ سنی انسنی کر دی بات کو سنتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے ایسا نہیں کرتے وہ بلکہ جو بات نصیحت کی وہ سنتے ہیں اس پر عمل کرتے ہیں جس بات کو قرآن کریم کے اندر پڑھا سنا اس پر عمل کر دیا تو یہ عباد الرحمن کا خاصہ ہے اور جو لوگ ایسا نہیں کرتے وہ اللہ تعالیٰ سے دور ہوتے ہیں والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین
اور عباد الرحمن کا خاصہ یہ پیچھے بھی ایک دعا گزری ہے جو عباد الرحمن مانگتے ہیں. ایک دعا یہ مانگتے ہیں کہ اللہ ہم سے آپ جہنم کے عذاب کو دور کر، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم. اور عباد الرحمن اللہ سے اور کیا مانگتے ہیں؟ والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین. عباد الرحمن اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگتے ہیں کہ باری تعالیٰ ہماری بیویوں کو، ہماری اولاد کو، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. یہ دعا بھی عباد الرحمن کی دعا ہے. اولاد اور گھر بار گھر والے سارے نمازی ہوں، دیندار ہوں، بات ماننے والے ہوں تو انسان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی. لیکن اگر یہی بات کو نہ مانتے ہوں، دین سے دور ہو، تو پھر آنکھوں کی ٹھنڈک کہاں سے پہنچے؟ تو یہ دعا ہے جو اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے مانگ رہے. وجعلنا للمتقین اماما. اور ان کی دعا یہ بھی ہوتی ہے کہ تو ہمیں پرہیزگاروں کا رہنما بنا دے، پرہیزگاروں کا امام بنا دے. یہ دعا بہت مقبول دعا ہے. ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. مجربات کے اندر اس دعا کے بہت سارے فوائد لکھے ہوئے ہیں. آپ نے اپنی ہر نماز کے بعد تو اپنی دعاؤں کا حصہ اس کو بنانا ہی بنانا ہے. ہمارے اساتذہ کرام ہمیں فرمایا کرتے تھے کہ ہر نماز میں جو آپ آخر میں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار پڑھتے ہیں، کیونکہ نماز میں آخر میں دعا پڑھنا یہ سنت ہوتا ہے. تو سنت یہ نہیں ہے کہ صرف آپ ایک ہی دعا پڑھیں، آپ ایک بھی پڑھ سکتے ہیں، 2 بھی پڑھ سکتے ہیں، 10 بھی پڑھ، جتنا آپ کے پاس ٹائم ہو آپ اپنی دعائیں اس موقع پر پڑھ سکتے ہیں اور مانگ سکتے ہیں. تو ہمارے استاد ہمیں فرمایا کرتے تھے کہ ہر نماز میں 3 بار اس دعا کو پڑھا جائے. ربنا آتنا کے بعد 3 بار آپ اس دعا کو پڑھنے کا اہتمام کر لیں، اپنا معمول بنا لیں، تو آپ کی اولاد اور آپ کی آل سب آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائیں گے. اور یہ بہت مجرب نسخہ ہے کہ گھروں کے اندر پیار، محبت، اتفاق و اتحاد ڈالنے کے لیے ہر بندہ ہر نماز میں اس دعا کو پڑھنے کا اہتمام کرے. ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. اگر امام کے ساتھ آپ کو موقع ملتا ہے جماعت کی نماز میں تو آپ 1 بار پڑھ لیں، 2 بار پڑھ لیں، 3 بار پڑھ لیں. یہ نہیں ہے کہ بس ربنا آتنا پڑھا اور اس کے بعد کھانس کر امام صاحب کو یاد دلانا شروع کر دے جی ہماری دعا ختم ہو چکی، جلدی سلام پھیریں. ایسا نہ ہو. اگر آپ کے پاس موقع ہو تو آپ ان دعاؤں کو پڑھ لیا کریں. فرمایا کہ یہ سارے خاصے عباد الرحمن کے ہیں، یہ سارے اوصاف عباد الرحمن کے. اب ان کو ملے گا کیا؟ اولئک یجزون الغرفہ. جن لوگوں کے اندر یہ اوصاف ہوں گے، یجزون الغرفہ، ان کو بالاخانے دیے جائیں گے، اونچے اونچے محلات دیے جائیں گے جنت کے اندر. اور حدیث پاک میں جنت کے اندر 100 منزلیں ہوں گی، 100 منزلیں ہوں گی، وہ ان کو لوگوں کو دی جائیں گی. بما صبر ہو، اس وجہ سے کہ جو دنیا کے اندر مصائب پر، تکالیف پر، پریشانیوں پر یہ صبر کرتے رہے. وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا. اور دوسرا انعام ان کے لیے یہ ہوگا کہ فرشتے آئیں گے، حوریں آئیں گی، غلمان آئیں گے، سب آئیں گے، سب ان پر دعا بھیجتے رہیں آئیں گے، سلامتی بھیجتے ہوئے آئیں گے، مرحبا، خوش آمدید کہتے ہوئے آئیں گے. خالدین فیہا، یہ عباد الرحمن ہمیشہ ان بالا خانوں میں، ان اونچے اونچے محلات میں رہیں گے. حسنت مستقرا و مقاما. مستقر کہتے ہیں عارضی طور پر ٹھہرنا، مقامہ کہتے ہیں مستقل رہائش گاہ. جنت میں انسان اپنے دوستوں کے پاس جائے گا، رشتہ داروں کے گھر میں جائے گا، وہاں پر اس کا عارضی ٹھکانہ ہوگا، تھوڑی دیر کے لیے گیا واپس اپنی جگہ پہ آئے گا. تو وہ جو عارضی ٹھکانہ ہوگا وہ بہت بہتر ہوگا. مقامہ مستقل، اس کی جو اپنی رہائش کا، اس کا اپنا محل ہوگا، اس کا اپنا جو ٹھکانہ ہوگا وہ بھی بہترین ہوگا. یہ سارے انعامات بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کل آپ محبوب ان سے فرما دیجئے ما یعبؤ بکم ربی. یہ جو کہتے ہیں ہم اللہ کو نہیں پکارتے، ہم اللہ کی عبادت نہیں کرتے، ہم اللہ کو نہیں مانتے، ان سے یہ کہہ دیجئے اللہ کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے، تم اس کو مانو یا نہ مانو یہ اس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا. جو ان اوصاف کو اپنائے گا، جو اس کا ہو کے رہے گا، تو وہ اپنا فائدہ بنائے گا. اس کو جنت کے اندر محلات ملیں گے، سلامتیاں ملیں گی، دعائیں ملیں گی، نعمتیں ملیں گی. اگر جو اس کو نہیں پکارے گا، ما یعبؤ بکم ربی لولا دعاؤکم، اس کو پکارنے والوں کی کمی نہیں ہے، اسے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ مکہ والے مجھے پکارتے ہیں یا نہیں پکارتے، مجھے مانتے ہیں یا نہیں مانتے. لولا دعاؤکم، اگر تمہاری دعائیں نہ بھی ہوں تو اس کو پکارنے والے بہت ہیں. کائنات کا پتا پتا، کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی تسبیح بیان کر رہا ہے، اسے ماننے والوں کی کمی کوئی نہیں. فقد کذبتم، بس تحقیق ظالمو تم جھٹلا چکے ہو اللہ تعالیٰ کی باتوں کو. فسوف یکون لزاما، اس کا نقصان کوئی نہیں ہے، عذاب تم پر لازم ہو جائے گا. جو رب کے بندے نہیں بنتے ان پر اللہ کا عذاب دنیا کے اندر ہی مسلط ہو جاتا ہے اور آخرت کے اندر بھی ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ